ضعیف کی اولاد بھی ضعیف ہوتی ہے۔ ایک عورت کو خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس عورت پر زنا کا الزام تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس عورت کا نکاح ایک نہایت بوڑھے شخص سے ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت سے وہ بوڑھا شوہر حالت جماع میں وفات پا گیا اور اسی عمل کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی پہلی اولاد نے بچے کی پیدائش پر عورت کو زانیہ قرار دے دیا اور اس کے خلاف گواہ بھی پیش کر دیے۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت دربار میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پورا معاملہ غور سے سنا اور عورت سے نکاح، جدائی اور شوہر کی وفات کے وقت کے بارے میں تفصیل سے سوال کیا۔ عورت نے سارا واقعہ سچائی کے ساتھ بیان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ چلے جائیں اور جب بچہ چلنا شروع کر دے تو مقدمہ دوبارہ پیش کیا جائے۔ جب دوبارہ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند چھوٹے بچوں کو دربار میں بلایا اور اس عورت کے بچے کو بھی ان میں شامل کر دیا۔ پھر سب بچوں سے فرمایا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اب کھڑے ہو جائیں۔ تمام بچے فوراً کھڑے ہو گئے، لیکن اس عورت کا بچہ جب اٹھنے لگا تو اس نے پہلے زمین پر ہاتھ ٹیکا، پھر کھڑا ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شوہر کی اولاد ہے اور عورت بے گناہ ہے، کیونکہ ضعیف شخص کے نطفے میں بھی کمزوری ہوتی ہے جو اس بچے میں ظاہر ہوئی۔ اللہ حق کو ظاہر کرتا ہے اور بے گناہوں کی حفاظت فرماتا ہے۔